ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جل کر مرنے والا ہے، حوادثی میں ایکسیڈنٹ میں مرنے والا ہے، گر کر مرنے والا ہے، بیماری سے مرنے والا ہے، کینسر سے مرنے والا ہے، یا کسی کے اور ظلم سے قتل کرنے سے مرنے والا ہے، یا خودکشی کر کے مرنے والا ہے، یا ڈوب کر مرنے والا ہے، اس کا وقت کیا ہے، کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا گھر ہے، کون سی گاؤں ہے، کون سی بستی ہے، کون سا وقت ہے، اور مرنے کے بعد اس کی سرزمین دفنانے کے لیے کون سا قبرستان مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ اس کے موت کے دفتر میں لکھا جاتا ہے. یہ ہے رب کائنات میں حکمت والے کا. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا، ہر امر، ہر حکمت، ہر حکم رب کے نزدیک، رب کے نزدیک انه هو السميع العليم. یہ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے، یہ مت سمجھو وہ سنتا نہیں ہے، یہ مت سمجھو وہ دیکھتا نہیں ہے. بے شک وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم رات کے چھپے اندھیرے میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو، یا گھر میں بیٹھ کر کرو یا مسجد میں بیٹھ کر کرو، سو ہو جاتا ہے. یا بول کر اعلان کرو یا دل سے نیت کر کر دل کے اندر سمجھ کر کرو، سو ہو جاتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ. ہر خفی بات کو جاننے والا ہے. یہ ہے اس کے حکمت والے کا. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان و زمینوں کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کا مخصوص ہے، وہ کسی گھر کے لیے مخصوص، کسی قوم کے لیے مخصوص، کسی گاؤں و شہر وہ ملک کے لیے مخصوص ہے. نہ، جہاں تک زمینوں کا، جہاں تک آسمانوں کا بنا ہو، یہ سب کا رب ہے. یہ مسئلہ نہیں صرف ہمارا رب ہے، زمینوں کا بھی ہے، عبادت کا، عبادات کا بھی. بحر بر کا، شمس و قمر کا، نجم و سحر کا، درند و پرند و چرند و گزیروں کا، ہمارا، تمہارا، رسولوں کا، نبیوں کا، سب کا رب ہے. عبادت گزاروں کا بھی رب وہی ہے، ولیوں کا، عبدالوں کا، غوث کا، قطب کا، قطب الاقطاب کا بھی رب وہی ہے. مومنوں کا رب وہی ہے، کافروں کا بھی وہی رب ہے، یہود کا بھی وہی ہے، عیسائی کا بھی وہی ہے، سب کا رب. اور آگے فرماتا ہے رحمت من عندنا، میرے نزدیک ایک ایسی رحمت ہے جو عام ہے، سب کے لیے عام ہے. اللہ کی رحمت جب ذکر کرتا ہے رب السماوات والارض کے ساتھ، تو اس کی ایک رحمت ہوتی ہے جو سب کے لیے عام ہوتی ہے. دشمن کو بھی کھلاتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی مارتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی کھلاتا ہے، دوست کو بھی مارتا ہے. کبھی اسے آزماتا ہے، کبھی اسے خوشیاں دے کر دیتا ہے، کبھی اسے غم دے کر دیتا ہے، کبھی اسے تندرست بنا کر، کبھی اسے کشادہ بنا کر، کبھی اسے لاچار و مجبور بنا کر، محتاج بنا کر، کبھی اسے اختیار دے کر، اعلیٰ بنا کر، کبھی اسے چپراسی بنا کر، کبھی اسے آقا بنا کر. یہ اس کی آزمائش ہے. اور اس کے آگے فرماتا ہے لا الہ الا یحیی و یمیت، نہیں سوائے اس کے، کیونکہ زندگی کا مالک بھی وہی، موت کا مالک بھی وہی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، مگر زندگی اور حیات کا مالک، موت کا مالک جو خدا ہے، پتا نہیں کب کہاں پر کر جائے، کب کون سا ہوتا ہے. ہم بڑی غفلت میں ہیں عزیز، و بہت بڑی غفلت میں ہیں، بھولے ہیں، بھول گئے ہیں، جان کر بھی انجان بن رہے ہیں، پہچان کر بھی بے پہچان ہو گئے. ہم نہ سوچنے کی، نہ غور کرنے کی، نہ اپنے اوپر دست کھانے کی کوئی مہلت، کوئی پل، کوئی گھڑی ہم کو نہیں ملتی. ہاں، عائش کے لیے، عزت کے لیے، لہو لب کے لیے، کھیل کود کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، ترس کے لیے دن کے دن کر جاتے ہیں، راتوں کے راتیں کر جاتے ہیں، مگر حقانیت کے لیے ہم کو ایک ایک پل ایک ایک سال کی طرح معلوم ہوتا ہے. بڑی غفلت میں ہے، بڑی غفلت میں، نادان نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بے عقل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، مگر غفلت میں پڑے ہیں، بہت بڑے. نہیں
اس کے حیات و زندگی موت کا مالک ہے۔ صرف تمہارا ہی نہیں، رب آبائکم، تمہارے باپ دادا داداؤں کے داداؤں کا بھی وہی ہے، جن سے نسل بنسل ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم سے نسل بنسل چلے گی، اور جس سے نسل بنسل ہم چلے آ رہے ہیں وہ رب انہیں بھی وہی سمجھایا جو آج ہم کو سمجھا رہا ہے۔ انہوں نے بھی زندگی گزارا، انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، بڑی بڑی آرزویں ہوگی اور بڑی بڑی جاگیر یا بڑی ملکت اور گھر کے لیے، زمین کے لیے، مال کے لیے، ملکت کے لیے، جائیداد کے لیے، شہرت کے لیے انہوں نے بھی حجت کی ہوگی، روشہ سے گزرے ہوں گے، اور انہوں نے بھی آرزو و ارمانیں تمنائیں کی ہوں گی، مگر وہ نہ چاہیا کوئی وفات تو مرکزوں کی لگی سب میں جب موت کا فرشتہ کو مسلط کر دیا گیا، ساری آرزویں ختم ہو گئی، ساری تمنائیں بھی ہو بڑی بڑی آسمانوں کو چھونے والی تمنائیں خاک میں مل گئی ایک دوپہر میں۔ ملکت، مال، جائیداد، شہرت، جس کے خاطر دوستوں سے دشمنی، اپنوں سے بغاوت، رشتہ داریوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے حاصل کرتے رہے، جب وہ پردہ گیا کل یہ توفا تو ملک الموت الذی وکل بکم مسلط ہو گیا۔ رشتہ داری میں جدائی کرنے والا خود رشتہ داری سے کیا دنیا سے جدا ہونے لگا، ملکت و مال و جائیداد کے پیچھے آرزوؤں سے پڑنے والا خود اسی سے جدا ہو چکا، بڑی بڑی لمبی لمبی آرزویں رکھنے والا اپنی اولاد کو اپنی بد کرداری کی نقل پر چلانے والا خود اولاد کو چھوڑ کر جدا ہونے لگا۔ رب و ربکم، رب و رب آبائکم، تمہارے باپ و داداؤں نے کیا ہے، آج تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی یہی کر رہے ہو، تو پھر کیا فرق ہوگا ان میں اور آپ؟ کسی کے باپ دادا اچھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کے باپ دادا نیک ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی کے باپ دادا جنتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، کسی کے باپ دادا سخی ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کے باپ دادا رحم دلی، یار و مددگاری، بھائی چارگی والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، مگر افسوس ان کی اولاد ان کے باپ داداؤں کی نیکیوں کی طرف نہیں پلٹے گی، سخاوت کی طرف نہیں پلٹے گی، اور ان کے باپ دادا جو جنتی ہیں، جنتی ہونے کے لیے کتنے اعمال، کتنی پرہیزگاریاں اور کتنی صداقت والی زندگی گزارے گی، پرکھے گی نہیں۔ اتنے سخاوتیں کرنے والے تھے، جانتی ہیں کتنی عبادت گزارتے، کتنی راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے آگے سر بسجود ہو کر، گر گرا کر رو کر توبہ کرنے والے تھے۔ آج کی اولاد جانتی ہے، بے وفا، مگر اور ایسے کپوت اولادیں آج اپنے باپ دادائیوں کی نیکیوں کی طرف نہیں بلکہ خیال کرتی ہے، سوچتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، ایک دوسرے میں جنجال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کتنی جائیداد ہے، کتنی ملکت ہے، کتنا کمایا ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا پیسہ، کتنی جائیداد۔ اگر کچھ باقی چھوڑا تو اس کو حاصل کرنے میں، ایک دوسرے بھائی کا خون کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی۔
افسوس آج ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کون سی نیکیاں بانٹ رہے ہیں؟ کون سے نیکیوں کے راستے اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں؟ کون سا محبت رسول کا سبق سکھا رہے ہیں؟ کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر و خوف ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں؟ کون سا راستہ اسلام کے مستقیم پر چلا رہے ہیں؟ یہی تو سکھا رہے ہیں نا، جھوٹ بولنا، بغاوت کرنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، شطرنج کھیلنا اور ہر ایک پر ظلم و ستم کرنا، یہی تو سکھا رہے ہیں۔ اب آپ اسی کے ساتھ ہم کو سکھا رہے ہیں، جب ہم کر رہے ہیں تو ہماری اولاد اس کی نقل کرتی ہے۔ ہم جیتے جی اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو بھی باپ زندگی زندہ رہنے تک زمین کے ٹکڑے کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے غیروں کا خون نچوڑ 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 کر غدار بن کر کبھی سود پر، کبھی شطرنج پر، کبھی دھوکے پر مال دبا 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 کر گیا تو اولاد بھی وہی راستہ اختیار کرنے لگی۔ یہ جائیداد، یہ ملکت، یہ مال، یہ اسباب ہمارے ساتھ نفرت رہے ہیں، جن کے پیچھے ہماری تقویٰ کی پرہیزگاری نہیں، خدا کا خوف نہیں، رسول کی چاہت نہیں، مسجد کی عبادت نہیں، اپنوں کی محبت نہیں، غیروں کی طرفداری نہیں، غریبوں کی امداد نہیں۔ کیا کریں گے ایسی دولت؟ کہاں لے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ یاد رکھو، ہم مرنے والے نہیں ہیں، وہی مریں گے، ہم سب کو مرنے والے ہیں، ہم سب کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی دشمن ہم کو ستائے تو مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، ہم تو نہیں مرنے والے، ہم تو ایسی مٹی سے بنے ہیں کہ موت ہم کو آتی ہی نہیں، ہمارے سامنے سے مر جائے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا؟ قائم و دائم رہنے والے اسباب بنانا، یہی امید ہے نا ہمارا۔ مگر کیا معلوم کب ان کا کایا پلٹ جائے گا، کون سے راستے پر موت آ جائے گا، کون کہاں مرے گا، مرنے والے کی حالت زندگی کیا جانتے ہیں؟ معلوم ہے ہم مسلمان پاک منزہ من کا نام ہے، پاک اور منزہ من، مگر افسوس ایسا من کہاں سے لائے گا آج کا مسلمان؟ جھوٹوں کی پھٹکار، پانیوں کی پھٹکار کیا کرے گی حقانیت کو؟ جہاں حق و حقل باطل، جب حق آیا تو باطل کو مٹنا ہے، سچ آیا تو جھوٹ کو مٹنا ہے، عدل آیا بے عدلی کو مٹنا ہے، دن کا اجالا صبح کی پھٹی سورج کی کرنیں چمکنے لگی تو رات کو نکلنا ہے، رات کی ظلمت کو نکلنا ہے، تاریکی کو نکلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ دن کے اجالے میں بھی رات رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب کہ حق والا حق لے کر آ گیا تو سارا ظلم مٹنے والا ہے، آج نہیں تو کل۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسے پتا نہیں ہے، شب بھی ہے، برات بھی ہے، مگر شب کس کی ہے، برات کس کی؟ ابھی تک میں اس کے بارے میں بولا نہیں، آج بولوں گا۔ شب کہتے ہیں رات، اس رات جو رات اس کی پہلی رات، جو رات اس کی پہلی رات، پہلی رات سن کر اس رات پر دھیان مت کرنا جو شادی کی پہلی رات ہوگی،
یہ وہ پہلی رات ہے جو دنیا کی زندگی ساری گزار کر جب قبر میں چلا جاتا ہے، جو رات آتی ہے یہ اس کی پہلی رات ہے، یہ اس کی پہلی رات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بس اسے ترتیب سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے کلام میں، ہمارے نبی نے اپنے الفاظ گوہر میں ساری باتیں مسیحیں کر دی۔ مولانا یہ حدیث آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا، جب کوئی نیک بندہ قبر میں سو جاتا ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، جب کوئی نیک بندہ قبر میں سو جاتا ہے، چاہے وہ دن میں گیا ہو، صبح گیا ہو، دوپہر گیا ہو، شام، مگر اس کی رات جب پہلی جاتی ہے، فرشتوں کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، تین سوال ہوتے ہیں، یہ بھی میرے خیال سے آپ بڑے دانشور ہوشیار ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، سال 30 ہوں گے، 14 نہیں ہوں گے، 30 ہوں گے، یہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کتنے ہوں گے؟ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو سکھاؤ میرے بھائیوں، اتنا تو ان کے ذہن میں ڈالو، جب ان کے ذہن میں ڈالا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو سیکھنا ہے، جب ماں باپ بھی نہیں سیکھتے تو بچے کیا خاص سیکھیں گے؟ کتنے ہوں گے سوال؟ پہلا سوال من رب کا، یہ کیوں کرا؟ کیا ہے اس میں؟ جیسے ابھی میں نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، زمینوں اور آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے، مگر فرشتہ قبر میں اس میت سے سوال کر رہا ہے من رب، یہاں کہا زمینوں آسمانوں کا رب، فرشتہ قبر میں کہتا ہے تیرا رب، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرشتہ کیا کہتا ہے قبر میں؟ تیرا رب کون؟ من رب کون؟ تیرا رب، تیرا رب، یہ نہیں کہا ہمارا رب کون، ہمارا رب کون، یہ نہیں ہے۔ جب بات دنیا کی زندگی کی آ جاتی ہے تو وہ سب کا رب ہے، جب بات قبر کی پہلی رات کی آتی ہے تو اس میت کے رب کی ہے۔ کیوں ہے معلوم آپ کو؟ آگے بتاؤ، تیرا رب کون؟ وہ تو اللہ والا ہے، وہ تو محبوب خدا ہے، نیکیوں والا ہے، سخی ہے، وفادار ہے، یہ معیاروں مددگار ہے، بھائی چارگی کرنے والا ہے، پرہیزگار، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جب من رب تو فوراً کہا ربی اللہ، فرشتے نے کہا میرا رب کون؟ تو اللہ کے بندے نے کہا میرا رب اللہ۔ اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ یہی تو صوفیہ فرماتے ہیں، اے پیارے نبی، اگر آپ معراج پہ لے جاتے کوئی تیسرا ہوتا تو خدا بھی دو چار ہوتا، کوئی تیسرا وہاں ہوتا تو خدا بھی دو چار ہوتا۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ ایک تو ہی کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک تو ہے تو ایک تیرا ہوتا ہے نا۔ اللہ کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے قل اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، نبی کہہ دیں گے تو وہ ایک۔ میں پوچھوں گا اے قرآن ذرا بتا کیا خدا نے کہا ہے وہ یہ؟ خدا قرآن میں کہیں بھی نہیں بولا عزیزوں کے لوگوں کہہ دو میں ایک ہوں، یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے۔ یہ بھی بڑی حکمت ہے خدا کی۔ جب اس کے وحدانیت کی بات آئی تو اے پیارے تو کہہ دے
رسول مانے یا نہ مانے، اے میرے نبی میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ کہے تو وہ اللہ کے اللہ جانتے ہیں نا اللہ۔ اب یہاں اللہ اور رب دونوں ہیں، کتنے ہیں؟ اللہ اور رب دونوں۔ فرشتہ کہہ دیتا میرا اللہ کون؟ کیا بولتا وہ؟ اللہ کو اللہ جو بولنا اس کا معنی نہیں، اس کا مطلب ہی نہیں۔ اللہ کو کیا بولنا؟ اللہ جو بولنا۔ من اللہ، فرشتہ نہیں بولا من رب، تیرا رب کون؟ اب رب کون ہے یہ بتانا۔ تو اب اس میت نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی میرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہی میرا رب ہے، وہی اللہ ہے، اللہ ہے وہی میرا رب ہے۔ یہ میرا ہمارا نہیں، میرے میں تنہا اکیلا، تیرا میرا، فرشتے نے کہا تیرا رب، میت نے کہا میرا رب۔ فرشتوں میں بھی ہم کو ایمان لانا، مگر فرشتے یہاں تیرا میرا کیوں رکھے؟ فرشتے تیرا میرا کیوں رکھے؟ فرشتے افضل ہے نا، نور والے ہیں نا، وفادار ہے نا، مگر تیرا میرا۔ فرشتے کہہ دیتے کہ یہ ہمارا ہی اللہ ہے، ہمارا ہی رب اللہ ہے، جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ تمہارا ہے۔ مگر یہ راتیں وہ نہیں ہیں جب پاک زندگی کی ہوتی ہے، پاک دنیا کی ہوتی ہے، فرشتوں کا رب بھی اللہ ہے، انسانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمینوں کا رب بھی اللہ ہے، آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، تحت الثری سے عرش اعظم تک ہر روح کائنات کا رب اللہ ہے، مگر قبر کی پہلی رات آتی ہے صرف میت کا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا رب من رکھو۔ اب مجھے یہ بات بتا، وہ نیک ہے جواب دے دیا، اب وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، وفادار ہے، محبوب ہے، تقویٰ والا ہے، عبادت گزار ہے، اطاعت والا ہے۔ اللہ کو معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم کہ نہیں معلوم؟ عالم الغیب والشہادہ، علیم الخبیر، علیم الخفیات۔ جب معلوم ہے تو پھر فرشتوں سے سوال کیوں؟ معلوم ہے تو پھر فرشتوں سے سوال کیوں؟ سنو، اسے معلوم ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ضرور ہے، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے سوال تو رکھنا ہے، مگر یہ سوال اس کے لیے نہیں، یہ سوال اس کے لیے نہیں، نہ کہ جواب فرشتوں کے لیے ہے۔ سوال نہ میت کے لیے ہے، جواب نہ فرشتوں کے لیے ہے، تو مگر کس کے لیے ہے؟ کہ جان جائے زمانہ، صبح قیامت تک جب قبر کی پہلی رات آتی ہے، اس رات میں جو سوالات ہوتے ہیں، یہ سوال صبح کائنات جان لے، صبح قیامت تک آنے والے جان لے کہ دنیا میں جتنے بھی منگے اللہ 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 کر کے پھراتے رہے، مگر قبر کی پہلی رات آتی ہے، وہاں اللہ کو اللہ بھی کہا مگر نجات نہیں ملنے والا، اللہ کو اللہ بھی کہا تو وہاں نجات نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ اللہ تو سب کا مالک ہے، زمینوں آسمانوں کا ہے، سب کا اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے۔ اب یہاں یہ کون سی نئی بات ہے؟ جب ساری کائنات اللہ کو رب مانتی ہے تو میت کے رب ماننے میں کمال کیا ہے؟ کمال اس میں کتابوں سے پڑھا ہوگا، علموں سے سنا ہوگا، خطیبوں سے سنا ہوگا، کوئی کمال نہیں، تصویراں گنا ہوگا،
ادھر ادھر پھرا ہوگا، کیا کمال ہے؟ پرندے صبح صالح اٹھتے ہیں، توکل علی اللہ، دنیا میں گھومتے ہیں جہاں دانا پانی مل جاتا ہے، شام کو سیراب ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ کہتے ہوئے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، مگر کل کی خبر نہیں رکھتے۔ مگر افسوس انسان برسوں کی سوچ رکھ کر برسوں کا مال جمع کرنے کی کوشش میں سچائی و صداقت کا دامن چھوڑ کر جھوٹ و بغاوت میں اتر کر غداری کرنے لگ جاتا ہے، تو پرندہ بہتر ہے، چرندہ بہتر ہے، درندہ بہتر ہے، گاؤں گزیدہ بہتر ہے یا انسان بہتر ہے؟ افسوس ہے نا، کون بہتر ہے؟ درندہ، شیر، ریچھ، کتے، گزیدہ، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، زمینوں کے اندر پرندے اڑنے والے، چرندے، بھینس، گائے، بیل، بکری۔ سوچا کبھی انہوں نے برسوں کے سامان کا کبھی کل کی خبر ہے؟ مگر انسان کو ساتھ ساتھ تو کیا 70 پیڑھیوں تک کھاتا رہے، کل کی خبر نہیں۔ جو ہنس کے ساتھ لوٹا تو جواب اسی کو دو، آفا حاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون۔ اے نادان، تو سمجھتا ہے تیرے سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ جب تو رجعت ہوگا نا، پلٹے گا نا، جب تو واپس ہوگا نا، پل پل کا، گھڑی گھڑی کا، پائی پائی کا گن گن کر حساب لیا جائے گا۔ کیا دے دے حساب ہے؟ کچھ کتاب، کوئی اکاؤنٹنٹ کو رکھ لیا، لکھنے والے پن نے کتنے غلطیاں آج کی، اتنے نیکیاں کی نہیں نا، مگر اس نے رکھا۔ دو اکاؤنٹنٹ ہیں ہمارے گرامینوں کا بھی۔ جب دوسرا سوال مندیلک، یہ کیا بات ہوگی؟ تو بات دن پہ آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی، بھی کہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے 24، اس کی ایک آخری آیت سے یاد رکھو، لکم دینکم ولی، لکم دینکم، لکم دینکم ولی، آپ یہ کہنا یہ سورت لکم دینکم ولی، مانا مفسروں نے لکھا ہے، ترجمہ ہے اس کا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین۔ مگر اس کے اندر ہم نے سمجھا کیا؟ اس کا دین اسے پیارا، ہمارا دین ہم کو پیارا، اس سے ہم کو کیا، ہم سے تو یہ نہیں نہ سمجھے۔ مولویاں یہی بتاتے نہیں، اس کی کوئی معنی ہے، کوئی ترجمہ ہے، مگر نہیں ایسی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا بنایا ہوا دین تم کو پیارا ہے، لیکن ہمارا دین بنایا ہوا نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ ہمارا دین بنا ہوا ہے، بن کر آیا ہے، تم نے آ کے بنایا ہے، ہم نے بنا کر لایا۔ جو بنایا گیا ہے آ کر وہ مٹنے والا ہے، جو وہاں سے لایا ہے بنوا کر یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ مفسروں، مفسر ترجمہ کرنے والے بھی یہ ترجمہ لمبا ہو جاتا نا، اس کو شارٹ کٹ کر دیتے۔ ابو جہل و ابو لہب کا دین بنایا ہوا، ہندوستان کے تو بنایا ہوا، مصر کا دین بنایا ہوا، یہودیوں کا دین بنایا ہوا، وہ بھی اہل کتاب ہے۔ عیسائیوں کا دین بنایا ہوا، مگر وہ بھی اہل کتاب ہے، مگر کتابوں سے ہٹ کر لوگوں نے خود بنا لیے۔ لیکن قسم خدا کی، مسلمانوں نے کبھی کوئی نیا دین نہیں بنایا۔ جو دین آدم کے ساتھ آیا، جو دین ہمارے نبی پر قائم ہوا، وہی دین آج بھی ہے، صبح قیامت کی کوئی نیا دین نہیں۔ اب یہاں دین کا سوال ہو رہا، من دین تیرا دین کیا؟ جو فرشتے جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کہے دیا ربی اللہ، اللہ میرا رب
رب ہے تو اس کے دل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر جانو لوگوں، اللہ کی حکمت شب بھی ہے برات بھی ہے، شب بھی ہے برات بھی ہے۔ جب پوچھا مندر تیرا دین، اب اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ یہ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ ان الدین عند اللہ، دین اللہ کے نزدیک نام بدل گیا۔ کیا ہو گیا؟ نام بدل گیا۔ کیوں؟ دین دنیا میں، دین دنیا میں، اسلام سلامتی وہاں۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے میرے نبی، تیرے نزدیک جو دین ہے، تو دین کیا ہے؟ یہ تیرا راستہ ہے، تیری چالو چلن ہے، تیرا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، تیری باتیں، تیرا مسکرانا، تیرا افسوس کھانا، تیرے آنکھوں سے آنسو بہانا، کبھی بدر میں، کبھی بہت میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں، جہاں جہاں دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دعائیں مانگنا رہا، کبھی خیبر کو فتح کر لیا، کبھی بدر کو فتح کر لیا، احد کو فتح کر لیا۔ اے میرے نبی، جو حکمت تیری، جو راستہ تو چلتا ہے، اسی راستے کا نام دین ہے۔ اسی راستے کا نام دین ہے، اسی راستے کا نام دین ہے۔ اب یہ راستے کا سوال خبر میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ قبر میں۔ ربی اللہ بولنے والے ذرا بتا راستہ کون سا دینا، تیرا راستہ کون سا؟ اب اللہ نے نبی سے فرما دیا تیرا دین تیرے نزدیک اسلام ہے، سلامتی ہے۔ سلامتی کا معنی امن ہے، محفوظ ہے، اچھا ہے۔ اب بندے نے کہا علی دین الاسلام، میرا راستہ اسلام کی ہے جو خدا کے نزدیک ہے۔ اس کے نزدیک ہے، اس کے نزدیک ہے۔ اب اسے ان دین علی دین الاسلام، جب علی دین الاسلام میرا راستہ اسلام کا ہے تو ہو جانا چاہیے فیصلہ۔ لوگوں یاد رکھ لو، اللہ والی کی مشاہدہ ہے، اگر دین میں مکمل نمازی روزے دار حاجی زکاتی خیراتی جتنا بھی بن جاؤ نا، نجات نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ شب بھی ہے برات بھی ہے، شب بھی ہے برات بھی ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ اب میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا۔ اب آخری ایک ہی سوال بچا، کتنے بچے؟ اللہ کو پہچان لیا مگر بیڑا پار نہیں، دین کا راستہ بتا دیا مگر بیڑا پار نہیں۔ اب ایک ہی آخری سوال بچا۔ اب وہ سوال ہے جس سوال کے ساتھ الفاظ بھی ہیں، جس سوال کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ الفاظ بھی ہیں، اسی سوال کے ساتھ نور مصطفیٰ کا دیدار بھی ہے، جلوہ مصطفیٰ کا دیدار بھی ہے، جسد مصطفیٰ کا دیدار بھی ہے، وجود مصطفیٰ کا دیدار بھی ہے۔ میرا نبی تو خزاں میں ہے، کون کہتا ہے ہم ہندوستان میں ہیں، جب اس نبی پر ہمارا ایمان ہے، اس دھرتی پر جہاں چاہے ہم مر جائیں تو ہمارے لیے وہاں سے ہمارا نبی ہمارے بدن میں اپنا جلوہ لے کر آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے صرف یہ ایک ہی سوال بخاری میں لایا ہے۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسلم میں تین سوال ہر کی کتب حدیث میں آئے، مگر جو کتب حدیث ہے سب سے افضل و اعلیٰ بخاری ہے، اس میں تو صرف یہی سوال آیا۔ پوچھا گیا ہے بخاری بتاؤ تین سوال تو ہے مگر تم نے یہ کیوں لائے؟ تو کہتے ہیں تین سوال تو ہے مگر دو سوال جسے کچھ ہوتا ہی نہیں، چلو کیوں لاؤ؟ دو
ان سوالوں سے مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں. ارے جس سے حل ہوتا ہے وہی معتبر ہے. اسی لیے آپ یہی سوال ہے. آپ امام بخاری سے پوچھنے والے پوچھے, بخاری پڑھنے والے, کیا انہوں نے غلطی کی؟ اتنے بڑے محدث, کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ نجات تو دیدار مصطفیٰ سے ملنے والی ہے, کیونکہ شک بھی ہے برات بھی. اب سنو, جب نبی تشریف لائیں گے تو میرا نبی میرے محض کوئی خطیب و عالم مولانا مولوی یہ بات مفتی بتایا نہیں ہوگا کبھی اپنی کتابت میں. سنو آج میں بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کتابوں کی, کچھ باتیں ہوتی ہیں خانقاہوں کی, کچھ باتیں ہوتی ہیں اہل شرع میں علماء کی, کچھ باتیں ہوتی ہیں اہل طریق صوفیہ کی. بس سمجھ میں یہ مت سمجھنا یہ حدیث کو قرآن سے ہٹ کر دینا. ہر صوفی محدث ہے, مفسر ہے. ایسا نہیں کہ وہ بے علم ہے, جاہل ہے. آج تک کے لوگ جہالت میں نہیں سمجھتے. اب میں اپنے آپ کو حافظ قرآن کہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا. مگر میں نے اب تک تراویح قرآن پڑھایا, اس کو کہتے ہیں جہالت. جو نہیں جان کر جاننے والا بتا دے یہ جہالت ہے, جو جان کر ان پڑھ بتا دے یہ صوفی کا طریقہ ہے. اختیار رکھ کر اپنے آپ کو مجبور بتانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی کہاوت ہے, لا سکون قلوب الاولیاء, ولیوں کے دلوں کو کبھی سکون حاصل ہوگا ہی نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. مگر یہاں اولیاء کی جب بات آتی ہے تو ان کا دل کبھی اطمینان یہ الگ بات ہے, الگ عنوان ہے. جب میرے رسول تشریف لائیں گے, اب علماء فرماتے ہیں کہ جلوہ جب قبر میں دکھایا جائے گا تو میں پوچھوں گا کیا رسول تنہا آئے گے؟ رسول تنہا آئے گے؟ کسی کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ تنہا آئیں گے یا ساری جماعت کو ساتھ لائیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا کیا تنہا آئیں گے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. اب میں دلائل دوں گا آپ کو. خود میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے آستانے پر صبح 70,000 رات میں 70,000 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اور کعبے میں صبح شفا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. مگر یاد رکھو یہ کعبے کی حقیقت نہیں ہے, اور اس کی دلیل قرآن ہے. وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, رات اور دن فرشتوں کی جماعت اترتی ہے. مگر کہاں اترتی ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, جو کہہ دیتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا رب ہے. پھر وہ استقامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. زندگی جب تک زندہ رہے ہوتا ہے, مر گیا ہوتا ہے, قبر میں گیا ہوتا ہے, صبح قیامت اٹھنے تک نزول ہوتا ہے. مگر جب نازل ہوتے ہیں تو نازل ہونے والے فرشتے پھر دوبارہ واپس نہیں جاتے. جب
مسجد میں عبادت گزارتا تو مسجد کو، کبھی گھر میں ہے تو گھر میں، کبھی وادی میں ہے تو وادی، کبھی بر میں ہے تو بر میں، کبھی باہر میں ہے تو باہر میں، کبھی ہوا میں ہے تو ہوا میں، کبھی پرندے کے پچھڑی پر ہے تو وہی بھی پرندے آ جاتے ہیں. ایک مومن ہے. کیا ہے؟ ایک مومن ہے. اب میرا رسول جب بدر کے مقام پر اپنے خیمے میں دعا کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، اسرافیل کے ساتھ فرشتوں کی ہزاروں کی جماعت کو بھیج ڈالا. سارے فرشتے آسمان سے لے کر زمین تک خیمہ مصطفیٰ کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ حکم دے دیں سارے دشمن کو ایک پل میں میرے رسول کا کہنا فرمانا چاہیے. یہ ہمارے رسول موسیٰ کی طرح نہیں ہے، عیسیٰ کی طرح نہیں ہے، صالح کی طرح نہیں ہے، لوطوں کی طرح نہیں ہے. ہمارا رسول سارے رسولوں کا رحمت ہے. وہ رسول اور ہے فرشتوں کی مدد لے کر اللہ سے دعا کر کے زمینوں کے تختے الٹ دیے، ساری قوم کو نیست و نابود کر دیے. ہمارا رسول رحمت والا ہے، کہتا ہے فرشتوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا تم آمین کہو. اے اللہ جو دشمن ہے آج یہ تیرے نبی کو نہیں سمجھ رہا، کل انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارا رسول ہے. جب ہمارا رسول دنیا میں تشریف لا رہا تھا، بی بی آمینہ کا قلب نور سے جب چمک گیا تھا، چمک گیا تھا. آمینہ کے کمرے سے لے کر عرش اعظم تک نور کی کرنیں چمکی. خود آمینہ فرماتی ہے ہر غول و ملائکہ و غلما فرشتے انوار کے طبقات لے کر قطاروں میں کھڑے ہیں، جن کے انوار میں روزے شام کے محلات نظر آئے. میرے رسول دنیا میں آئے تو اتنی بڑی جماعت ہے. چلو رسول کی بات سے الگ تھی. میرا رسول دنیا میں بھی آیا نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، باپ عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی. ایک میدان سے گزر رہے تھے طلحہ، یہودیوں نے دیکھا ارے وہی ہے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا، اسی کے پیٹ سے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین آنے والا ہے، اسی کو مار دے. جب یہ نہیں رہے گا تو محمد عربی کیسے آئے گا؟ یہ سوچ کر سارے یہودی ہزاروں کے وہ ایک طرح عبداللہ پر حملہ کرنے لگے تو اللہ نے ہزاروں کے فرشتوں کو اسی میدان میں اتارا اور ایک پل سارے یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا. ہمارا رسول خالیدار ہے. خیبر میں دیکھو، احد میں دیکھو، اور المومنین کی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو ہمارا رسول تنہا تھا کب؟ ارے جہاں دیکھو، جب دیکھو، جس جگہ دیکھو، جس مقام میں دیکھو، جس وقت دیکھو، فرشتوں کا سردار حاضر. چلو فرشتوں کا سردار حاضر. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے صرف یہاں تک سنے تھے، اب آگے سنو. سردار آئے گا، اکیلا آئے گا. کوئی جواب دینا نہیں، سوچ کر جواب دینا. یہ قوم کا سردار، یہ قوم کا سرپرست، یہ قوم کا آقا. ارے جب میں اکیلا گلی سے نکلتا ہوں، میں تو اگلا بولا ہوں، اکیلا گلی سے نکلتا ہوں، دیکھنے والے ہر گلی والے گھر والے دیکھتے ہیں، شاید چاہتے سو پیچھے ہو جاتے ہیں. جب میں اکیلا کسی گلی کسی شہر سے نہیں گزرتا تو وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین روح الامین جس کا لقب، وہ اکیلا کیسا آئے گا؟ کبھی سوچا؟ میں عالمہ سے بولوں گا کبھی مدرسے میں اپنے علماء سے یہ سوال کیا؟ نہ وہ جواب دیں گے نہ یہ سوال کریں گے. سردار کبھی اکیلا آئے گا؟ آئے گا اکیلا؟ ارے گلی کا لیڈر چور چور تھپے مار کر، پیسے مار کر، دگا دے کر جو جیت کر گلی کا لیڈر بنا ہے، دوسروں کا مال لوٹ لوٹ کر کھانے کے لیے کر رہا ہے،
جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ 50-60 تاجر ہوں گے نا، جو شراب کے خطروں کے لیے کیسے ماں باپ ہیں تو ایسی زندگانیوں پر اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو. ہمارے شہر میں کتنے ایسے بچے ہیں لاوارثوں کی طرح لاپرواہ بے پرواہ آزاد شراب کے نشوں میں، شطرنج کے کھیلوں میں، گالی گلوزوں میں، جھگڑے فکروں میں. یہ مسلمان کے بچے ہیں، ماں باپ کو ڈوب کر یہ زہر کھا کر مر جانا چاہیے. جن کی اولاد اس طرح کی حرکت ان کی حیات میں کرتی ہے تو ماں باپ کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالا ہے، یہ کیسے ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو اس طرح کی پرورش کی ہے. ایسی خطائیں ماں باپ کے سامنے، رنڈیوں کے ناچ، ہجڑوں کے گانے، جھوٹ و بغاوت، ماں باپ کے سامنے اولاد کا یہ کردار. یا تو زہر ڈال کے ماں کو اگر سمجھاؤ تو سمجھا، نہیں سمجھے ایسی اولاد رہنے سے بہتر ہے حضرت خضر کی طرح قتل کر ڈالو جو اپنے ماں باپ کو گھر پال رہے گی. مگر یہ ماں باپ نیک نہیں ہے، یہ ماں باپ بھی اس سے زیادہ غدار ہے، اس سے زیادہ دھوکے باز ہے. وہ ماں باپ بھی اور ان کے باپ دادا بھی شرابی ہیں، لٹیرے ہیں، خطاؤں پہ خطائیں، شطرنج پہ شطرنج، دھوکے پہ دھوکہ، بغاوت پہ بغاوت کرنے والے ہیں، حقانیت کا گلا گھونٹنے والے ہیں. ایسے ماں باپ کی اولاد صرف ایسی حرکتیں کرے گی. جن اولاد ایسی حرکتیں کر رہی ہے ان کے ماں باپ کا جائزہ لو کہ وہ ماں باپ کی حرکتیں کیسی ہیں، تو پتا چلے گا ماں باپ کی حرکتیں بھی ایسی ہیں تو ان کی اولاد بھی ایسی ہوگی. افسوس ہے مسلمانوں پر، یہودی ترس کرتے. اب میں کہہ رہا تھا میرا رسول تنہا نہیں ہے، رسول کی بارگاہ میں آنے والا جبرائیل فرشتوں کا سردار کبھی تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہر ہمیشہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں تنہا ہوتا ہے، گھر میں تنہا ہوتا ہے، ممبر پر تنہا ہوتا ہے، مصلی پر تنہا ہوتا ہے، خیمے میں تنہا ہوتا ہے، مگر باہر فوج رہتی ہے 70,000 فرشتوں کی فوج. آپ نے سنا نہیں ہے دلیل معراج کی رات میں جب رسول کو فرشتوں کو سردار اللہ نے بھیجا، فوج کو لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ اب یہ لوگ حدیث معراج میں جبرائیل فرشتوں کے سردار کے ساتھ فوج کو بتاتے ہیں، مگر ایک بار ہی نہیں آیا تھا، ہزاروں بار بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تھا. تو کیا اکیلا آئے گا سردار؟ جب سردار اکیلا نہیں ہے فوج باہر ہے. بس ہو گئے. اب ایسا سردار اکیلا میں فوج باہر ہے تو اب ہمارا نبی، ہمارا رسول، ان سرداروں کا بھی سردار، ان آقاؤں کا بھی آقا ہے، ان سلطانوں کا بھی سلطان ہے. وہ اکیلا کیسے ہوگا؟ ایک فرشتہ ہے میکائیل جس کے 70,000 پر ہوتے ہیں، جس کے 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 زبانیں ہوتی، ہر زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اب کتنے فرشتے خدا نے گنتی نہیں بتائی، مگر ہمارا رسول بتایا کتنے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہا کرو کتنی نیکیاں گنتی ہمارے رسول کے پاس، مسجد کی طرف کتنے قدم چلے گنتی ہمارے رسول کے پاس، کون سا نیک کام کرو گے تو کتنی نیکیاں ملے گی اس کی گنتی ہمارے رسول کے پاس. اللہ نے کبھی کہا ہے السلام علیکم کہو تو 30 نیکیاں ملے گی، یہ کہنے والا ہمارا نبی. اللہ بے حساب ہے، حساب لینے والا ہے. ہمارا نبی بے حساب حساب کو ملانے والا ہے، نیکیاں لٹانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب وہاں
اکیلا نہیں. اب تیسرا سوال، اب سمجھ گئے نا اکیلا ہے، سمجھ گئے نا اکیلا ہے. یہ تو باحیات زندگی کی بات ہے. اب تو گنبد خضرا میں اعلیٰ فرما ہے ہر دن ہر رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جب اس گنبد خضرا سے ہمارا نبی اس کے محبوب امتی کی قبر میں تشریف لائے گا تو کہاں آئے گا؟ فرشتوں کو غیرت نہیں، شرم نہیں آئے گی؟ آقا اکیلا جائے اور فرشتے کھڑے رہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ میرا آقا جب اس کی قبر میں تشریف لائے گا، کیونکہ شب بھی ہے برات بھی، جب تشریف لائے گا کیا نہیں ہو گیا؟ لباس بھی ہوں گے، دیدار بھی ہوگا. ایمان رکھیے الحمدللہ. ہم سب کا ایمان ہے کہ ہماری قبروں میں ہمارا نبی آئے گا. ضرور دیدار. جس کو دیدار مصطفیٰ مل جاتا ہے اس کا بیڑا پار. کوئی گنجائش ہی نہیں، سوال ہی نہیں. اب میرا نبی قبر میں آئے گا. الفاظ ہے فرشتوں کے، اب تو اللہ ربی اللہ کہہ دیا، دین اسلام کہہ دیا. اے جواب دینے والے ذرا یہ تو بتا، یہ ہستی کون ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ یہ مرد، یہ رجال کون ہے؟ اب وہ قبر والے کی نظر، میت کی نظر، محبوب کی نظر رسول اللہ کے چہرے مقدس پر پڑے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہی تو ہمارا نبی ہے، یہی تو میرا مالک و بچہ ہے، یہی تو میرا آقا ہے، یہی تو میرا رحمت والا ہے، یہی تو میرا دین ہے، یہی تو میرا اسلام ہے، یہی تو میرا قرآن ہے. ایک دن جواب دینا یہاں کافی. دنیا میں کافی ماریں گے، خطا فرشتے کافی. اے قبر میں آنے والے تیری پہلی رات ہے، دیکھ کر بتا دے. اب بتائے گا جو وفادار ہوگا، بتائے گا جو عبادت گزار ہوگا، بتائے گا جو قربت داری حاصل کرنے والا ہوگا. دشمن باقی نہیں بتا سکے گا، وہ جانتا ہی نہیں. دوست بتائے گا، وفادار بتائے گا، غلام بتائے گا. سمجھ میں جب بتائے گا دیدار ہوگا. اب فرشتے قبر والے سے کہیں گے ایک قبر میں آنے والے سو جا، سو جا، سو جا، جیسے پہلی رات دلہن سوتی. کون سوتی ہے؟ پہلی رات کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پہلی رات کی دلہن سوتی. پہلی رات بھلا دلہن بھی سو جاتی ہے؟ سوتی نہیں ہے، وہ سونے کی ایکٹنگ کرتی. گھونگھٹ پڑا ہوتا ہے، لال بستر نرم، خلوت تنہا دلہن کو چھوڑ کر سارے لوگ جب خلوت سے باہر نکل جاتے ہیں. اب اے دلہن ہم تو نکل رہے ہیں، اب باری شب تیری ہے. کیا ہے؟ شب تیری ہے اور برات بھی. آنے والا نبی براتیوں کو ساتھ، برات ہمارے نبی کے ساتھ، شب اس قبر میں سونے والے محبوب امتی کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں شب بھی ہے برات بھی. اور اس شب و برات میں اللہ نے قدردان بنا دیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ابھی رمضان المبارک میں بھی آنے والی رات
مگر حکمت والے کام. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. ہر حکمت والا ہر حکم والا کام اسی رات ہے. اب وہ قبر میں دلہن کی طرح سوتا ہے کب تک؟ صبح قیامت تک. کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. جب صبح قیامت کو آنکھ کھولتا ہے، جب قیامت کا منظر ہوتا ہے، بولا جاتا ہے اے سونے والے بہت سو گیا، اب قیامت برپا ہے، محشر کے میدان میں آ جا. تو کہتے ہیں کہ اے سونے والے تو نے کب تک سویا؟ تو سونے والا کہتا ہے میری تصویر ٹوٹ گئی تھی، دانوں کو جمع کر کے پرویا، جتنا وقت اس میں لگائی تھی تو دیر ہوئی. تصویر کے دانے اتنی تو دیر ہوئی کیسے؟ 309 سال اصحاب کہف سو گئے. جب پوچھا گیا کتنی دیر سو گئے؟ پھر یہ آدھا دن. 100 سال مر کر حضرت عزیر کو زندہ کیا گیا، پوچھا گیا کتنے دن پڑے تھے؟ کہا دن یہ آدھا دن. بس ہو گیا. اب وہ محبوب کو جب قیامت میں اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کتنے دن؟ تصویریں من کے جوڑ دیں. وہی بدکاروں سے پوچھو، اس کے لیے ہر پل صدی ہے. ہر پل صدی کے برابر ہوتا ہے. ایک ایک پل صدی ہے. ہم دیکھتے ہیں مرنے والا سیکنڈ میں مر جائے گا. اس سے پوچھو کتنی دیر مر گیا، تو کہتا ہے ایک پل. پتا نہیں 100 200 یا 300 سال لگ گئے ہیں میرے جان نکلنے کا. کیوں؟ جب جان نکلنا ہوتا ہے کوئی وفات و ملک الموت کے تحت فرشتہ جب ملک الموت کو اس کو مسلط کر دیتا ہے، 360 کانٹے اپنے 360 رگوں میں چھپو کر نکال کھینچے لگتا ہے. جب روح زبان کے ذریعے منہ کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو منہ کا دروازہ چھوٹ جائے چوریوں سے، تہمت سے بند ہو جاتا ہے. ناک کا دروازہ بدبو سے بند ہو جاتا ہے، کانوں کا دروازہ بری سماعت سے بند ہو جاتا ہے، آنکھوں کا دروازہ یہاں تک کہ بری نظر سے بند ہو جاتا ہے. اور ہمارے دو دروازے جو دونوں براز کے کھلے ہیں یہ بھی اسی خطاؤں سے بند ہو جاتے ہیں. اب کوئی دروازہ روح کو نکلنا نہیں ہوتا. روح اندر پھیل پڑی کی طرح اس طرح تڑپتی ہے جیسے آگ کے پنجرے میں پنچھی کو رکھ دے، وہ تڑپتی جس طرح ہے روح اس کے جسم میں اس طرح تڑپتی ہے. فرشتہ ملک الموت کہتی ہے نکل، مگر وہ نکلنا نہیں چاہتی. جب کہتا ہے رب کائنات طوفان، دھواں، کیا ہے؟ دھواں. دوزخ کے دھوئیں کو لاؤ، اس کے اندر چھوڑو. جب وہ بدبودار دھواں اس کے جسم کے اندر چھوڑا جاتا ہے، اس دھوئیں کی سختی کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے اس کی روح تڑپ تڑپ کر جسم کے ہر بال بال جہاں سوراخ سے بال پیدا ہوتے ہیں، تڑپ تڑپ کر ہر سوراخ سے نکل کر جب چلی جاتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے زندہ تنور پر اس کو تیل ڈال کر تلا جا رہا ہے، یا زندہ کھال اس کے جسم سے نکال جا رہا ہے. یہ ہے کیفیت. اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ سنو، ہم گناہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، خطاؤں میں پیچھے نہیں ہٹتے، جھوٹ بغاوتوں میں پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ یہی فرماتا ہے ان الشجرۃ الزقوم. ایک درخت ہے جس کا نام ہے زقوم کا درخت، کانٹے کا ہے. ایک پھل ہوتا ہے، اس کے اطراف و کنارے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں. یہ زقوم کا درخت ہے. ان الشجرۃ الزقوم تعاب البصیر. ان گنہگاروں کو یہ پھل کھلایا جائے گا جو حلق میں کانٹے پھنسے. میں نے دیکھا قرآن کے میرے جانے کے بعد ہمارے حافظ مولانا ہیں کچھ لوگ، ایسا مت کرنا شاید جھوٹ بولتے.
ابھی یہ قرآن کی یہ صورت میں نے تلاوت کی تھی، خاص کر کسی رات میں یہ صورت کا ذکر ہے، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اس رات میں 7 بار سورہ مقام کو پڑھو، 3 بار یاسین پڑھو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ کام نصیب گنہگاروں کو کھلایا جائے گا، گلے میں اٹک جائے گا، پھٹ جائیں گے، نہ نکلے گا، طرف ہو۔ اور اس کے آگے فرماتا ہے کل یا گلی فی البطون، کھولتا ہوا پانی، اور اس کے ساتھ 2 سخیوں کے جسموں سے نکلا ہوا ذریعے سے نکلا ہوا پیپ و لہو اور کھولتا ہوا پانی گرم کی طرح اسے پلایا جائے۔ کیا حال ہوگا جھوٹ بولنے والوں، غداریاں کرنے والوں، دھوکے بازیاں، چوریاں اور بیجا غریبوں کو ستا کر مال لوٹنے والوں، حرام کاریوں میں زندگی بسر کرنے والوں، کیا ہوگا؟ سمجھتے مرگے تو مل گئے، مرنے والا کبھی مٹتا نہیں ہے، مٹتا اس کا جسم ہے مگر وہ زندہ ہے، اٹھایا جائے گا، یہ فیصلہ دیتا ہے قرآن۔ فی البطون، اپنے پیٹوں میں کھوتا ہوا پانی جب جائے گا کیا حال ہوگا؟ ذرا گرم تیز ابلتا ہوا پانی ذرا پیو ہوگا، اور یہی نہیں، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، دوری اور ڈالو اور سزائیں دو، کیونکہ یہ ایسا ہے مسلمان بن کر کفر اختیار کیا ہے، کبھی یہودیوں کی چال چلا ہے، کبھی عیسائیوں کی چال چلا ہے، کبھی کافروں کا دوست خیر خواہ بن کر مسلمانوں کا غدار بن گیا ہے۔ اور آگے روکنے کھڑے ہو جائیں گے، ثم صبوا فوق رأسی، پھر اس کے سر پر اڑیلو وہ کھولتا ہوا پانی، فوق رأسی، کھولتا ہوا پانی سروں پر اڑو۔ مجھے لوزہ دیکھی ہوگی، جب پانی اوڑے لے جائے گی تو جسم سے کتنا دور سے نکل کر چڑھ جائے گا، جیسے چڑھتا رہے گا پھر نیچے سے بڑھتا رہے گا، پھر بڑھتا رہے گا، اور اس کے بعد کہے گا دوزخیوں سے چکھو مزہ اس کا، جتنا تم نے حلاوت اختیار کی گناہوں کی دنیا میں، حلاوت اختیار کی غداری کی دنیا میں، حلاوت اختیار کی حرام کی دنیا میں، آج چکھو اس کا مزہ، اس دفعہ چکایا جا رہا ہے۔ سب آگے میرے نبی کی امتیوں، موسیٰ کی امتیوں کی طرح مت بنو، کیونکہ موسیٰ کی امتیوں پر عذاب آیا تھا، میں تمہارے اوپر میرے حبیب کی بدولت دنیا میں عذاب نہیں دوں گا، جب عذاب دوں گا چھپا کر قیامت میں قبر میں موت کے وقت دوں گا۔ یہ خدا کا پہلا عذاب کو ڈر نہیں لگتا، اندھیرے میں جانے سے ڈرتے، سایہ بھی کیا کر گیا، کھبے بند کمرے میں ہے، ہاؤ ہاؤ کھڑکا، کمرے کا دروازہ بند ہو ڈر، کہیں بمباری ڈر، چور ڈکیتا ڈر، دشمن ڈر، مگر خدا سے ڈر نہیں۔ ایک دن جانا روبرو، اب حسیب تم انما خلقناکم، حساب لیا جائے گا جب تو میرے پاس پلٹ کر آئے گا، پلٹ کر تو جانا ہے، اگر جانا نہیں تو مت ڈرو، مرنا نہیں تو مت ڈرو، مرنا ہے جانا ہے تو ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، وہی ڈرتا نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو ڈرتا ہے۔ اب جو ایمان ہے اے ایمان، پھر ایمان ہے تو ڈرتے کیوں نہیں؟
کرتے کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کو سیدھی راہ بتاتے کیوں نہیں؟ شر بھی ہے، برات بھی ہے۔ آج کی رات توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، محبوب کی ملاقات کی ہے، مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرو، امت مسلمہ کی مغفرت و نجات کے لیے آج کی رات دعا کرو۔ قبرستان مجھے کوئی کام نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ میری بات؟ اردو آتا آپ کو؟ مجھے کوئی کام نہیں، اتنی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے خطابت دے کر پھر میں آپ کے ساتھ قبرستان جاتا ہوں۔ کس کا قبرستان؟ گاؤں کا۔ کس کا؟ وہاں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلو رات میں قبرستان اس شہر میں جب میں آیا تو قبرستان جانے کی، زیارت کرنے کی، دعائیں مغفرت کرنے کی سنت الحمدللہ سب سے پہلے اس شہر میں ہم نے ہی اپنایا۔ اس سے پہلے کی رواج میں نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اس سنت کو بھلا دیا گیا، چھوڑا دیا گیا، کئی فرقے ایسے پیدا ہو گئے، یہ ساری سنتوں کو ملا دیا گیا۔ قبروں کے پاس کیا جانا؟ یہ بھی تو جانا ہے، مگر قبرستان کی زیارت کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ اس سنت میں آج کی رات خاص ہے۔ یہ احسان ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے باپ داداؤں کا، اپنے ساتھیوں کا، ساتھ مسلمانوں کا۔ جاؤ دعائیں مغفرت کرو، زیارت کرو۔ کیوں؟ اس سے 3 فائدے ملیں گے۔ کتنے فائدے؟ ایک سنت مصطفیٰ زندہ ہوگی، میرے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی ہوئی ایک سنت کو بھی زندہ کر دیا، 70 شہیدوں کا ثواب۔ آ گیا نا فائدہ؟ دوسرا فائدہ، قبرستان جب جاتے ہیں عبرت حاصل ہوتی ہے اور سمجھ جاتا ہے ایک نہ ایک مجھے بھی آنا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کونے میں ذرا سا بھی غیرت ہے، ذرا سی بھی وفاداری ہے، لائی دانے برابر بھی ایمان ہے۔ کم سے کم وہ قبرستان سے پلٹ کر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، موت کو یاد کرے گا۔ کیوں؟ بڑے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ مٹی میں ملے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ 10 بالغ 50 بالغ کا بھی مکان بنا لو، ساتھ آنے والی 2 گز ہی ہے، وہی قبر ہے ہماری بستی۔ کسی کو سونے چاندی میں نہیں دفناتے عزیزوں، پیسہ روپیہ جائیداد مل کر تو آپ کو بینک رکھ کر نہیں دفناتے۔ دفناتے ہو کسی کا موبائل بھی گر گیا نا، خبر کھول کر نکالنے کا کیا اپنی مسئلہ ہے، سمجھی؟ اب اکثر لوگوں کو سونے کی انگوٹیاں چین براسلیٹ ٹوٹے کی بڑی آرزو، مرد ہے ہجروں کی طرح پہنتے، سونے کا زیور پہننا یہ ہجروں کی علامت ہے، مرد ہو کر ہجروں کی علامت۔ دنیا کا ہوٹی بنا رہے ہیں رسم میں تو سمجھ گئے دلہن والے پہلے ہی اس کو ہیرا بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں ہم اس کو اپنا بخار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ مرد سونا پہننے سے اس کی مردانی ختم ہو جائے گی، جس کی مردانی ختم ہوگی ہے وہ ہیرے کے برابر ہے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ میرے رسول نے فرمایا۔ اب ہم پڑھی ہے یہ گھٹے کتنا زیور سونے، ہمارے گاؤں بھی پہن کر شو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، دیکھنے میں بڑی بڑی پوچھ ہیں، مگر حالت تو یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حرام اس لیے میرے رسول نے حرام کرتا ہے، مرد مذکر ہے،
سو مرنے کے بعد اس نے کیا کیا وہ گلے کی چیز پیاس میں ڈال کر بولے یہ میرے ہیں دفاعی تھی تب پھر کیا ہے سو نکالا کون خاندان میں بانٹ لو فصل میں اور جائے گا کیا نندا کفن کا پہنانے کا رواج نہیں ہے یہ میرے رسول کا حکم ہے حیا کو چھپانا بے حیا کر کے مت دفناؤ یہ کپڑے پہ لپیٹ کر دفناؤ جیسے ماں کے بدن سے دنیا میں آیا اسی طرح وہ زمین کے بدن میں جانا نہ ساتھ آتے وقت لایا نہ ساتھ جاتے وقت لے گیا جتنا بھی ملا جس سے بھی ملا جس کی بھی آرزو کی یہ نہیں سیکھی یہ تو ہے فنا وہ ہے بقا ہم بقا کو ڈھونڈے فنا میں لگے افسوس ہے افسوس ہے اور ہم نے ہمارے بچوں کو بھی سکھا دے سب بیٹا میں تو جا رہا ہوں دوست کے حوالے میرے پیچھے تو بھی آ جانا تو ایسے کر رہا ہے اگر ذرا سی بھی ہم میں غیرت ہے تو توبہ کرو استغفار کرو اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار بندے و امتی بننے کی کوشش کرو سچے مسلمان بن زندگی گزارنے کی کوشش کرو جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو فائدے ہیں اور تیسرا فائدہ ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیوں مرنے والا کوئی دعا نہیں کر سکتا کوئی نیکی نہیں کر سکتا جو بھی کرنا ہے سیدھا رہنے والا کیونکہ ہم ان کو بولتے سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیدھا سمجھتے ہیں ان کے نام سے صدقہ کرو خیرات کرو ایثار ثواب کرو قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر ایثار کرو ثواب ملے گا انہیں اور ایک دوسرے کی قبر سے ایک دوسرے کے جواب لیں گے اور سرکار مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث جب جمعرات کا دن آتا ہے اس کے ماں باپ کی روح ان کی اولاد کو یاد کرتی ہے امام ترمذی فرماتے ہیں اس اولاد کے گھر کو عصر و مغرب کے درمیان وہ کی ماں باپ کی روح دستک دیتی آگے عالمہ فاضلہ مولوی آپ مانتے نہیں میں پوچھوں گا یہ کتابہ حدیث آگے ہے ہمیں لکھے سنو سیاح سبتا سے ہے اور روایت کرنے والے علی منقط مولا فاریو و مولا انا باب انا شہر انا مدینۃ العلم وعلی بابها وہ روایت کرتے ہیں جب بچے بابا کی مغفرت کے لیے ایثار ثواب کے لیے کوئی کار خیر کوئی نیک کام کوئی قرآن پڑھتا ہے ماں باپ کی روحیں خوش ہو کر فخر کے ساتھ قبرستان کی طرف لوٹتے ہیں اس طرح لوٹتے ہیں ان کا سینہ کھلتا ہے سارے قبر والے خوشخبری دیتے ہیں کیا بات ہے آج اتنے خوش کیوں آ رہے ہو کہتے ہیں میری اولاد اور کیا چاہیے بس اتنا کہہ دے میری اولاد مرنے کے بعد آج کئی اولاد ایسی ہے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو سزاؤں پہ سزائیں کئی اولاد ایسی ہے ماں باپ اگر اس اولاد کے خواب میں نظر آئے تو ملامت کرنے والے گالی دینے والے کیا سمجھا ہے دین کو دین کہاں سے کہاں تک رہبری کرتا ہے اس طرح عزیزوں یاد رکھو قرآن مجید میں ماں باپ کا ذکر کئی جگہ آ گیا اور ان ذکروں میں ایک ذکر آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے اللہ مقبول فرما میری دعا میری اولاد کی ربنا اغفر لی ولوالدی اور مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین میرے ماں باپ جو اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو جنت میں رکھتا ہے میرے رسول فرماتے ہیں سورۃ کہف
جنت میں رکھتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے فائدہ؟ تو روزے پیری میرے رسول کا نہیں، روزہ میرے رسول کے نام پہ صدقہ، کیونکہ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ دیکھتے ہیں نا طریقہ کس کا ہے، صدیق کا ہے۔ ایک دینار میرے رسول کے نام پر، قربان میرے رسول کے محتاج ہے نا۔ ایک انار مولا علی نے ساری کو خیرات رسول کے نام پہ دے دیا۔ جب گھر آنے لگے خالی ہاتھ، گھر میں چوکھٹ پہ قدم رکھا، بلال آئے، اے علی ٹھہرو، کیا بات ہے؟ میرے رسول نے انار دیا۔ بازار میں ساحل کو علی نے انار خیرات کیا رسول کے نام پر، بلال کو انار دے کر مسجد نبوی سے رسول نے بھیجا علی کے گھر پر۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ حدیث ہے، کیا یہ؟ اب آئیے قرآن، جب بلال نے انار دیا، اب علی کو لے لینا کہ نہیں لینا؟ لینا کہ نہیں؟ لے کر کہتے ہیں نہیں اور بھی اور بھی ہے، تو حدیث سے ایک اور نکال دو، ٹھیک ہے ہوئے؟ لینا کہ نہیں لینا؟ علی نے کہا نہیں اور بھی ہے، ادھر سے ایک نکال کر دیے، تین ہو گئے، علی نے کہا اور بھی ہے، پھر ایک دیے، علی نے کہا اور بھی ہے، پھر ایک دیے، علی نے کہا اور بھی ہے، پھر ایک دیے، علی نے کہا اور، اس طرح 10 انار دے دیے۔ اب علی یہ نہیں کہا اور بھی ہے، صرف اتنا کہا ہے بلال بات پوری ہو گئی، اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا اللہ اس کے رسول کے نام پر اگر ایک خیرات کرے اسے 10 گنا ملے گا۔ اب آؤ میرا رسالہ مقصود ہے، ان کی مغفرت کے لیے ہم نے دعا کی۔ میرے رسول فرماتے ہیں جب تو مرے گا تیری مغفرت کے لیے بھی دعا کا ذریعہ خدا بنا دے گا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اگر کوئی تیرا ذریعہ تجھے دعائے مغفرت مانگنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرے گا، صبح قیامت تک تیری مغفرت کے لیے تیری قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں دعا ہے بھائی، کوئی دلا نہیں، کیوں؟ یہی نا ایک دو بندے نے محرم سے بزرگ بنا دیا، ایک بندے نے محرم سے بزرگ بنا دیا، ہم دعا دیتے رہے، وہ دلا سمجھتے ہیں؟ یہ دلا نہیں، دعا میں بدل جاتی ہے تقدیریں، دعا میں بدل جاتی ہے بلائیں، دعا صدقہ آنے والی موت کو مٹا دیتا ہے، یہ ہمارے رسول فرماتے ہیں۔ اس لیے صدقے کو عام کرو، دعائیں دیتے رہو۔ اسی لیے ہمارے رسول نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کھائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اسی رسول کی سنت پر ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اسی سنت کو یاد رکھ کے دعائیں آج ہم دیں گے تو کل ہمارے لیے بھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہاوت ہائے فرما جائیں، داؤد دائی علیہ رحمہ کو پہچانتے ہیں آپ؟ نہیں پہچانتے؟ داؤد دائی بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کی، ان کے آگے کھانا رکھا جاتا، جب کھانے کا برتن سامنے آتا آپ کھانے کے لیے اپنی انگلیاں برتن میں ڈال دیں، جتنے ان دانوں میں حلال
خود مٹ جاتے. یہ ہے ان کی تقویٰ، ان کی پرہیزگاری. حرام کے دانے بھی ان سے شرما جاتے ہیں کہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، ہم تو حلالی نہیں حرامی ہے، اس ہاتھ کو چھو نہیں سکتے، وہ خود بخود ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے حضرت داؤد دائی. وقت کے ہمارے ہوئے جلیل القدر عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، صوفی بھی ہے، محدث بھی ہے اور تقویٰ بھی. ایک بار امام جعفر صادق کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. ہائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کی بارگاہ؟ امام جعفر صادق. کس کی؟ امام جعفر صادق. اب مجھے بتائیں امام جعفر صادق کون ہے؟ نہیں معلوم؟ کنڈے کے فاتحہ دیتے نہیں دیتے؟ اب اس میں بھی جو فاتحہ کی جتنے بھی جو طریقے ہیں یہ سب ہمیں بنا لیے سو ہے چند طریقے. مٹی کی برتناں دے دینا، گھر کی اندر دینا، گوشت کھاکو نہیں جانا، پانی کھاکو جانا، گھر میں کو تو مر گیا تو سال تک عید نہیں کرنا، سال تک جا کو دعوت نہیں کھانا. یہ سب ہمارے طریقے ہیں. کوئی مسئلہ کوئی شریعت نہیں ہے. بس میں فاتحہ ہے. کیا ہے؟ اگر حرام ہوتا تو فاتحہ نہیں جانا تو سورہ فاتحہ حرام ہوتا. نماز میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ فاتحہ وہاں حرام نہیں تو جا کو فاتحہ میں کھانا کیسا حرام؟ یہ ہمیں پتہ نہیں شو ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ جعفر صادق کون ہے؟ محمد باقر کے بیٹے محمد باقر زین العابدین کے بیٹے اور زین العابدین کی تقویٰ و عبادت گزاروں کے سردار. جتنے دنیا میں صبح قیامت تک عبادت گزار ہیں یہ سب کے سردار، ان سب کی زید کے ہاتھوں میں یہ زین العابدین. اور زین العابدین کو ہے امام حسین شہید کربلا کے بیٹے، اور امام حسین کو مولا علی فاطمہ کے پتن کی اولاد. ابھی سادات ہے نا، سادات جو کہتے ہیں نا، سادات. آپ کو کئی لوگ اپنے آپ کو سید 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 کو تو چادرہ اڑاتے ہیں. خلیفے بن گئے تو مریدہ خلافتہ امام دادا کی جاگیر ہے. مریدہ بنانا خلافتہ کسے بولے اسے دیتا ہوں ہے تو. اگر ایسا کام ہے تو سب سے پہلے میرا حسین اگر چاہتا تو سارے یزیدیوں کو خلیفہ بنا دیتا. جو آج کل کے کھٹمل کلی یہ چادریں بچھا رہے ہیں نا، مال پانی کے لیے، اسباب کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے، خلافت 5,000 دیے تو خلافت، 2,000 دیے تو خلافت. اب میں نے سنا ایک پیر صاحب ہیں ہمارے جبل پور سے خلافت ملی کرتے، ان کے 100 مریدہ ہیں، 100 مریدہ میں 7 خلیفے. کیا یہ تماشے ہے؟ یہ جہالت نہیں تو کیا؟ اب میں کوئی بات پوچھیں گے تو جاہل لوگ بیچ میں آئیں گے. جتنے بھی تھمسپا ہو گئے نا یہ سب بیچ میں آئیں گے. تم کو کیا؟ ارے ان کی دکان چلتی ہے، چلنے دو، تم چاہے تمہاری دکان چلا. کیونکہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، خلافت کئی کو لیتا ماں بولے تو مریدہ بنا لے تو جیتو بولے رہے. اس سے بھی میرے سے دوئے ایک مولانا دوڑے، وہ بھی نظامیہ سے ماری تھے. یہ ہے ہنسی مذاق. پیر مریدوں کی تلاش، مریدہ بنا وہاں اس کو پیر نہیں بولتے، مانگنے والے کو پیر نہیں کہتے. اپنی حاجت، اپنی حالت زندگی، اپنی بے بسی، بے کسی، اپنی فخا نشی مریدوں کے آگے بیان کر کے خیسہ بھرنے والا پیر نہیں ہے، بھکاری. اب کئی پیر ایسے ہیں مہینے دیر پر دورے لگاتے بوٹے بلے کو چلے جاتے. ہم بھی ایسے ہیں، ایسے مریدہ
پی رہا، جاہل بھی پی رہا. اب شاید سچ بولے تو پکڑ. آج میرے اوپر صرف دیوبندیاں نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، صاحبہ بھی ہاں تک. کیونکہ میری زبان خاموش نہیں رہتی، سچ بول دیتے ہیں. ارے مانگنے والا مکھانے والا شاید ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ. مگر آج کیا ہو رہا تماشا ہے؟ اب یہ دیکھ کر غیر بولے بجا دیکھو صاحب عائشہ تیری مکہ مادا تو حلالی ہے یا حرامی معلوم نہیں ہے، تیری طرف سے صاحبہ اصل والی بھی دکھاتے ہیں. بڑا ہوتا سارے شہروں میں حالات 1815 سے. مگر وجہ کیا تھی؟ جاہل تھی، علم تھا، عمل تھا. اور کہیں چھوٹا سا عمل یاد رکھو بھائی، بتاؤ ظاہر ہو جاؤ. میرے دادا اپنی بیٹی کو دینے کے واسطے بٹانی سے رشتہ کرے. یہ آج کو بھی میرے پاس ان کا ہاتھوں سے لکھا ہوا تیلگو میں اس کو اقرار نامہ بولتے. کیا بولتے؟ اقرار نامہ. اپنی بیٹی کو دینا تو کیا کرے؟ اس لڑکے کے باپ دادا یہاں لڑکی کے باپ چاچا دادا یہ سب مل کے بیٹھنے کے بعد ہمارے ہاں پاتا کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ کیا کام کرتا، حلال کی ہے حرام کی ہے یہ نہیں پوچھتے. کتنا کماتا، کتنے کلام، کتنا لوٹا، پیاسا کتنے کھاتا، کرکٹ کے پھیلتا کتنے لگاتا، یہ نہیں پوچھتے. اب ایسا رشتہ ملا سمجھ لو لڑکے والوں کو لڈو. اب لڑکے والے تو ہوشیار 10 تولے مارنے کی جگہ 20 تولے مارتے. ہم نہ دیتے کہ ابھی تمہاری بیٹی کو، تمہاری کی بیٹی کو دینا تو تم دیکھ کیوں کھاتا. چوڑے لاکھاں تیری بیٹی کو زندگی بھر پالنا نہیں، اس کو لاکھاں. مگر اس کی بیٹی اس کے پاس رہ کر جینا کر کے اس کی اولاد کو جنم لینا یہ نہیں ہوتے. اس کا بستر کم کرنے کی بات نہیں ہوتے، اس کی خواہش پورا کرنے کی بات نہیں ہوتے. 20 سال 22 سال لڑکی کو پال کر ایک دن کے نکاح میں کسی غیر کے حوالے ماں باپ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر حوالے کر دیتے ہیں. ایک دن کا نکاح کرنے والا ظالم لوٹنے کی کوشش سے ماں باپ کے گھر کو نچوڑنے کی کوشش، ان کا خون کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لڑکے والے تو ایسی زندگانی پر زہر کھا کر مرنا بہتر ہے. فیصلہ حرام ہے اسلام میں. 70 گنا زیادہ جوڑے لینا حرام. آج نماز پڑھنے والا بھی لیتا ہے، مولوی بھی لیتا ہے، قرآن کا حافظ بھی لیتا ہے. ہمارے حافظ صاحب سے پوچھو کتنا لیے جوڑے. میں کھلا بول رہا ہوں، مجھے کسی سے شک نہیں. لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا. میں سچ بتانے میں شک کیا ہے وہاں؟ بات سمجھ نہیں آئے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جب سرکار مولا علی کی اولاد امام حسین سادات دنیا میں آدم سے لے کر امام مہدی تک صرف ایک ہی خاندان ہے جو صرف لفظ سادات پر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ کون ہے معلوم؟ علی کی نسل سے فاطمہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہی سادات. لفظ سادات اسی سے آیا ہے. اب یہاں چادریں بولنے والے ہم تو صحیح ہے، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نسبردی ہیں، سہروردی ہیں، شاذلی ہیں، رفاعی ہیں، گانے گاتے گاتے لوگوں کو پڑھا لیتے چلے گئے. شرم بھی نہیں آتی غیر کو باپ بنانے میں. ارے اپنے باپ کو باپ بناؤ، غیر کو کیوں
کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو سادہ بناتے ہوئے چلے ہم دھوکے بھی دھوکہ کھاتے چلے یہ ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. ایک بار آئے داؤد دائی امام جعفر صادق سے پوچھا اے امام ذرا میرے لیے نصیحت کر. وقت کا امام کون سے مدرسے میں پڑھا؟ اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، بارگاہ باپ کا گود تھا، خانقاہ حسینی تھا. میرے لیے نصیحت کرو. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم تو وقت کے امام ہو، وقت کے عالم ہو، اتنے بڑے تقویٰ پرہیزگار ہو، تمہیں میں نصیحت کروں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سنیے، آج وہ کتابیں پڑھنے والے، اپنے آپ کو بڑا عقل سمجھنے والے، اگر اس مقام پر داؤد طائی اتنے بڑے محدث و عالم ہونے کے باوجود جواب سنیے، کہتے ہیں سب کچھ ضرور ہے مگر آپ تو خاندان رسول. جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی دولت ہے، آپ کی خیرات ہے، آپ کے گھر سے ملا ہے. ہم اتنا نہیں جانتے جتنا بارگاہ ہے، خانقاہ ہے حسینی والے جانتے ہیں. کچھ کہو تو صرف ایک جواب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اے داؤد سنو، جب نصیحت کی بات پوچھا ہے تو سنو. مجھے ڈر ہے کل بروز قیامت میرے رسول کے برابر میں کھڑ نہ سکوں گا، میں آگے آ نہ سکوں گا. مجھے ڈر ہے کہیں میں میرے رسول کی نسبت کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں. نہیں، اگر میرے نانا پوچھیں گے تو میرے خاندان میرے خون کی نسبت سے جنت میں آیا ہے؟ نہیں، میں بھی کچھ نہ کچھ نانا کی سنت لے کر جاؤں، نانا کی پیروی کرنے جاؤں. امام آج کتنے سارا کہتے ہیں ہم خاندان سے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے رسول بخشوائیں گے. ارے باپ دادا کی نیکیوں پر اکڑنے والوں، خود کچھ کر کے کماؤ تاکہ تمہارے باپ دادا بروز قیامت تمہارے کردار پر فخر کرے اور کہے یہ میری اولاد ہے. جائیداد پر، ملکت پر، مال پر، گھروں پر اس پر لڑتے ہو، نیکی پر لڑو نا. باپ مر گئی ہے ان پر لڑو، دادا حافظ ہے حفظ کرو. سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہے، میرا دادا ایسا چلتا تھا میں بھی چلوں گا، میرا باپ سخی تھا میں بھی سخی بنوں گا، میرا باپ وفادار تھا میں بھی وفادار بنوں گا. یہ ہے اصل نسل کی پہچان، خون کی بو، ایمان کی حلاوت. اللہ کو ذرا سی بھی آپ زیارت کا مسئلہ نہیں کریں اور دعائیں مغفرت کریں. انشاءاللہ کل ہماری